اس پر آج کل بہت اشکالات ہوتے ہیں کہ اسلام میں جانور کو کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، اتنا کیوں خون بہایا جا رہا ہے، اتنا پیسہ اگر کسی غریب کو دے دیا جاتا یا پھر کسی مسلمان کے لیے کوئی یونیورسٹی بنا لی جاتی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ حالانکہ کبھی یہ باتیں آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ مسلمان جتنا گٹکا کھاتا ہے وہ گٹکا بند کر کے یونیورسٹی بنا سکتا ہے، مسلمان جتنی سگریٹ پیتا ہے وہ سگریٹ بند کر کے یونیورسٹی بنا سکتا ہے، لیکن نیک اعمال کو ہمیشہ اچھالا جاتا ہے۔ اور ایک بحث چھڑی ہوئی ہے، شاید راحت اندوری نے کہا تھا نا، سرحدوں پہ جو ہے تناؤ ہے، معلوم کرو کہیں چناؤ ہے کیا۔ یعنی چناؤ جب قریب آتے ہیں تو اسلام کے جو ہے بہت سارے مسائل کو اچھالا جاتا ہے۔ تو آج کل سوشل میڈیا پہ آپ بھی سنتے ہیں کہ قربانی کو لے کر بہت شور ہو رہا ہے کہ مسلمان ظالم ہے، مسلمان اتنا خون بہا دیتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت میں قربانی رکھی۔ کون سا دھرم ہے جس میں قربانی نہ ہو؟ کون سی قومیں ہیں جن کے پاس قربانی نہیں؟ یہ سناتن دھرم سے نکلے ہوئی دو شاخیں ہیں، بدھ مت اور جین مت۔ انہوں نے دو چیزوں کی مخالفت کی، ایک مورتی کی، ایک قربانی کی۔ اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں دنیا میں رہ رہی ہیں، جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، ان سب کی دھارمک کتابوں سے پورے ثبوت کے ساتھ میں قربانی ثابت ہوتی ہے۔ اس کی شروعات تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہو گئی۔ قابیل نے قربانی پیش کی، حابیل نے مینڈے کی قربانی پیش کی تھی، اور قابیل نے کھیتی کی قربانی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی اور قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس کا ذکر جو ہے ہمارے قرآن و حدیث میں صاف ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں اور عیسائی بھی مانتے ہیں، اور ان کی قربانی کو ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا۔ ہاں، فرق اتنا ہے کہ انہوں نے حضرت اسماعیل کی جگہ حضرت اسحاق کو لیا ہے۔ یہودیوں نے کہا کہ حضرت اسحاق کی قربانی ہوئی تھی۔ اور جانور کی قربانی چھوڑ دو، دنیا کا آپ نقشہ اور جغرافیہ اٹھا کر ہسٹری پڑھیں تو بہت سارے ملکوں اور بہت ساری قوموں اور بہت سارے ادیان اور مذاہب میں انسان کے بلی لگا لیا جاتا تھا۔ بدھ مت سے پہلے ہندو مت میں، سناتن میں انسان کی بلی لگا کرتی تھی۔ ماضی قریب میں لگی، بنگال اور اڑیسہ میں اخباروں کی سرخی بنی، انسانیت شرمسار ہوئی۔ آج بھی نیپال میں ایک مندر ہے جس میں 5 لاکھ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، وہ کبھی سوشل میڈیا پہ نہیں آئے گا۔ بس مسلمان کیوں خون بہا رہا ہے، مسلمان کیوں بکرے ذبح کر رہا ہے، مسلمان بڑا ظالم، سب نے اسلام کے خلاف ادار کھائے بیٹھے۔ لیکن اگر کوئی سنجیدگی سے پڑھے نا کہ بھئی راجا کے مہمان آتے ہیں تو 20,000 گائے ذبح کر دیتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، رامائن میں لکھا ہوا ہے۔ کہتا وہ نارائن نے گھوڑے کی قربانی دی، لکشمن 1000 ہرنوں کا شکار کر کے لاتا ہے، رام چندر جی کے آگے رکھتا ہے، تو سیتا جب وہ اتنا سارا گوشت دکھاتی ہے رام چندر جی کو، تو رام چندر جی کہتے ہیں آج سارے دیوتا خوش ہو جائیں گے، دیوتا کے نام پہ سارا گوشت تقسیم کر دو۔ اور کرشن جی نے اور جو ہے ارجن نے گائے کی قربانی دی، ان کی دھارمک کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ چھپا لیں آج ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ لوگ آج جو ہے آپ کو بھی بھیجتے ہوں گے واٹس ایپ پر، دیکھو قرآن میں قربانی ہے ہی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک غیر مسلم بھائی نے ہمارے مسلمان بھائی کو واٹس ایپ پہ بھیجا کہ تمہارے قرآن میں قربانی کا ذکر ہی نہیں ہے تو قربانی کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پھر مجھے بھیجا۔ اب کیا سمجھائیں کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب نماز پڑھ، وانحر قربانی کر، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، آپ کہہ دیں
کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ یہ قرآن کریم میں ہے، اور قرآن کریم میں سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو جو ہم قربانی کرنے کا ذکر ہے نا، جب یہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو آخر میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے اس کے بدلے میں عظیم قربانی دے دی۔ حضرت اسماعیل کی جگہ میڈا آ گیا تھا۔ یہ قربانی کا ذکر ہے قرآن میں۔ تو انسانوں کو بلی لگایا جا رہا تھا، انسانوں کو۔ مصر کا ایک اصول تھا بہت پہلے سے، حضرت عمر کے زمانے تک رہا۔ دریائے نیل کی روانگی کے لیے ایک لڑکی کو سجا کر اس میں ڈالتے تھے۔ ان کا عقیدہ بن گیا تھا کہ جب تک کسی کنواری لڑکی کو سجا کر دلہنیا بنا کر اس ندی میں نہیں، اس سمندر و دریا میں نہیں ڈالیں گے، تب تک جو ہے اس کا پانی نہیں چلے گا۔ حضرت عمر کے زمانے تک یہ چلتا رہا۔ حضرت عمر کو جب پتہ چلا، اسلامی حکومت جب پھیلی، حضرت عمر نے سنا کہ مصر والے دریائے نیل کے اندر ایک جو ہے کنواری لڑکی کو ڈالتے ہیں پانی کی خاطر۔ حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، تاریخ میں آج بھی وہ سونے کے قلم سے لکھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ دریائے نیل اگر اللہ کے حکم سے بہنا ہے تو بہہ لے، ورنہ ہم تیری خاطر انسان کی جان قربان نہیں کر سکتے۔ رومن، یونان، امریکا، انڈونیشیا، افریقہ، ہندوستان، یہاں پر انسان کی بلی لگتی تھی۔ انسان کو ذبح کیا جاتا تھا، کالی دیوی کے نام چڑھا دیا، کبھی کسی بت کے نام انسان کو ذبح کر کے چڑھا دیا۔ کوئی راجہ بیمار ہو گیا تو جو ہے نوجوان کو جو ہے ذبح کر دیا، کبھی نوجوان لڑکی کو ذبح کر دیا۔ کسی نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں میرے فلانے رشتہ دار کو، میرے بیٹے کو ذبح کر دوں گا۔ دنیا کتنی حقیقت کو چھپا پائے گی۔ پڑھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا ذکر۔ عبد المطلب جب زمزم کی کھدائی کر رہے تھے، اللہ نے خواب کے ذریعے سے نے بتایا تھا کہ جہاں وہ چاہے زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، کئی سو صدیوں سے بند تھا۔ وہ قبیلہ جرہم 300 سال تک مکہ میں حکومت کرتا ہے، لیکن زمزم کی کھدائی کا کام اللہ نے ان سے نہیں لیا، کیونکہ بنی جرہم سے پہلے بنی خزاعہ جو ہے مکہ کے اوپر حکومت کرتے تھے۔ تو جب بنو جرہم غالب آئے تو وہ کیا چاہے زمزم کو بند کر گئے۔ بنو خزاعہ، اس میں سونے کا ہرن بھی تھا، کنویں کے اندر ڈال دیا اور اس کو زمین کے برابر کر دیا۔ 300 سال تک وہ بند رہا۔ جب قریش کے پاس حکومت آئی، قریش کے پاس حکومت حضرت قصی سے آئی، نبی کے دادا ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ نبی نے فرمایا عدنان تک میرا نسب نامہ صحیح ہے۔ آگے فرمایا کذب النسابون، نسب بیان کرنے والوں نے جھوٹ بولا ہے، میرا نسب عدنان تک۔ تو عدنان سے پہلے بہت جلدی آ جاتا ہے قصی۔ یہ قصی نے حکومت حاصل کر لی، لیکن چاہے زمزم کی کھدائی کا کام اللہ نے حضرت عبد المطلب سے لیا۔ تو ان کی خواہش تھی کہ میں اکیلا اس کو کھودوں، یہ بڑا نیک کام ہے، میں کسی اور کو شامل نہ کروں۔ بہت سارے قبائل نے ضد کی کہ ہم جو ہے تمہارے ساتھ کھدائی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک عورت، کاہنہ عورت تھی، نجومیہ، اس سے فیصلہ کرانے جا رہے تھے، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، اب سارا لشکر پیاسا ہے۔ ایک کرامت ہوئی وہاں، عبد المطلب کے گھوڑے نے جہاں پاؤں مارا وہاں سے پانی نکلا۔ یہ کرامت دیکھ کر سارے قبائل نے اپنا کیس واپس لے لیا، اجازت دے دی عبد المطلب کو اکیلے کھدائی کرو۔ جب اکیلے کھدائی کر رہے تھے اور ایک بیٹا ساتھ تھا حارث، ان کو ساتھ میں رکھا، جب تھک جاتے تو نظر مانتے، کہتے اے کاش کہ میرے 10 بیٹے ہوتے، ایک بیٹا ہے حارث، اگر میرے 10 بیٹے ہوتے اور اللہ نے اگر کبھی مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو اللہ کے نام پہ ذبح کر دوں گا۔
اور پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کو ذبیح، ہمارے نبی کا لقب ہے ابن الذبیح ہے، 2 ذبیح کے بیٹے، ایک اسماعیل ذبیح اللہ اور ایک عبداللہ، حضرت عبداللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تیار ہو گئے، مشورہ کیا، اللہ نے بعد میں 10 بیٹے بھی دیے، تو پھر خواب آنے شروع ہو گئے، اپنی نظر پوری کرو، اپنے بیٹوں سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ بیٹوں نے کہا افعل ما شئت، جو چاہو جس کو چاہو ذبح کرو، ہم تیار رہے ہیں۔ تو پھر انہوں نے قرآن اندازی کی تھی، قرآن اندازی بار بار کی گئی، حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ عرافہ عورت نے کہا کہ ایسا کرو اونٹ اور عبداللہ کی قرآن اندازی کرو، بار بار قرآن اندازی کی گئی۔ جب اونٹ کی قربانی نکلی تو اس کو 3 بار ڈالا گیا، اور تینوں بار جب 100 اونٹ نکلے ہیں تب 100 اونٹ ذبح کی عبد المطلب نے۔ حضرت عبداللہ کی جان یوں بچتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کو ذبح کیا جا رہا تھا اپنی نظر کو پوری کرنے کے لیے، تو پھر جانور کی قربانی یہ ظلم نہیں ہے۔ کیوں ظلم نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ میں نے مومنوں سے 2 چیزیں خرید لی ہیں، ایک مومن کی جان، ایک مومن کا مال۔ میں جب چاہوں مانگ لوں، مومن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں خریدی ہوئی ہوں۔ کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جنت کے بدلے میں خریدی ہوئی ہیں۔ یہ تو قربانی جانور کی مانگ رہے ہیں، کل جہاد کا موقع آ گیا، تمہاری خود کی جان مانگے تو دے دینا۔ یہ مت کہنا کہ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤ گے تو ایمان نہیں رہے گا۔ تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے۔ تو یہ ہر دھرم میں رہی، ہر قوم، قرآن کا توالے کل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر امت میں یہ قربانی رکھی ہے۔ اور یہ قربانی جب صحابہ نے پوچھا کیا ہے، قالو ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانی ہے کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بیٹے کی قربانی کے لیے تیار، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں دعاؤں سے اللہ سے مانگا اور بڑھاپے میں جو ملا تھا، لیکن اللہ کی طرف سے امتحان آیا، جنگل میں چھوڑ کے چلے گئے اور ملنے کی اجازت نہیں تھی، کئی عرصے کے بعد ملاقات کی اجازت ملی کہ اب جا کے اپنی بیوی بچوں سے آپ مل سکتے ہو۔ جب ملنے آئے تو حضرت اسماعیل کو پیار کرنے لگے، تو پیار جیسے ہی کیا تو فرشتوں نے کہا رب العالمین تو کہہ رہا تھا کہ ابراہیم میرا دوست ہے، میرا خلیل ہے، اور یہ تو اسماعیل سے پیار کر رہا ہے، آپ کا خلیل ہے، پیار اسماعیل سے ہو رہا ہے۔ یہ خلیل کیوں؟ بعض محدثین نے عجیب بات لکھی کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کہا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمانوں پہ مال لگایا، غریبوں کو سنبھالا، یتیموں بیواؤں کا آسرا اور سہارا بنے۔ یہ وہ کام ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ فرمایا ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو وہ پسند ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کے یہ اعمال تھے، قربانیاں تو بے شک بڑی ہیں، لیکن خلیل بنانے میں ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ وہ مہمانوں کو، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو سنبھالتے تھے۔ اللہ کو یہ ادا بہت پسند آئی، اللہ نے حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا، تو پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب کیوں بنایا؟ تو حضرت خدیجہ سے پوچھو نبی کے کام کیا تھے؟ جب پہلی وحی نازل ہو رہی ہے اور ایک کیفیت طاری ہوتی ہے، پسینہ، ٹھنڈ، بخار سی کیفیت ہے، زملونی یا خدیجہ انی خشیت علی نفسی، خدیجہ چادر اڑا، مجھے تو جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ خدیجہ نے تسلیاں دیتے ہوئے کیا کہا تھا؟ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔
آپ کو اللہ نہیں ضائع کرے گا، نہیں برباد ہونے دے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کا اکرام کرتے ہیں، جن کا کوئی نہیں ان کا آپ سہارا بنتے ہیں۔ یہاں پہ نماز کا ذکر ہے نہیں، روزے کا ذکر ہے، نماز بہت بعد میں فرض ہوئی ہے، روزہ بعد میں فرض ہوا، زکوٰۃ بعد میں فرض ہوئی ہے۔ خدیجہ جو اعمال 40 سال نبی کے اعمال کیا تھے؟ غریبوں کو سنبھالنا، بیواؤں کو سنبھالنا، یتیموں کا آسرا بنا۔ ابو بکر کیوں بنا گیا خلیل؟ نبی نے فرمایا اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کیوں کہا؟ ابو بکر نے سارا مال غلاموں کو آزاد کرنے پہ لگا دیا، انسانوں کو غلامی سے چھڑانے پر لگا دیا، وہ اللہ کے محبوب کے خلیل بن گئے۔ اور ابراہیم نے سارا مال غریبوں پہ لگایا تو وہ اللہ کے خلیل بن گئے۔ محمد عربی نے غریبوں کو سنبھالا تو وہ اللہ کے حبیب بن گئے۔ کیا پیارا نکتہ لکھا ہے۔ بہرحال فرشتوں نے اشکال کیا کہ آپ کا خلیل ہے لیکن پیار اسماعیل سے ہو رہا ہے۔ فرمایا میرا خلیل ہے، میں کہوں تو وہ اسماعیل کو ذبح کر دے، دیکھنا ہے منظر۔ حکم نہیں دیتا، خواب دکھایا اپنے خلیل کو، خواب ہی تو آیا تھا اور خواب میں دکھایا گیا کہ میں اپنی کسی پیاری چیز کو ذبح کر رہا ہوں۔ بار بار خواب آیا تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلما بلغ معه السعي، قرآن کہتا ہے کہ وہ بیٹا جب کوشش کے قابل ہو گیا، جب بچہ بڑی عمر کو پہنچتا ہے اور تیز دوڑنا شروع کرتا ہے، 10 12 13 سال کا، اتنے جب بڑے ہو گئے تو اب کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں گویا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب فانظر ماذا تری، بیٹے اس میں تیری کیا رائے ہے؟ خود تیار ہو گئے تھے، چھری تیار کر لی تھی، سب کچھ تیار کر کے اب بیٹے کو پوچھ رہے ہیں۔ بیٹا بھی پھر وہ اسماعیل، اور بیٹا بھی وہ تھا جس کی پشت سے محمد عربی کو آنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹا نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کریے۔ حالانکہ خواب تھا، اس لیے جو ہم محدثین فرماتے ہیں نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اس لیے بیٹے نے کہا آپ نبی ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، مطلب اللہ کا یہ حکم ہے، جو حکم آپ کو ملا ہے وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اور صبر کیسا کر کے دکھایا ہے۔ جب ذبح گاہ میں پہنچے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میرے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں ابا جان، شاید آپ کو رحم آ جائے، چھری پہلے تیز کر لیں، دیر ہو جائے، میں تڑپنے لگ جاؤں، آپ کو رحم آئے، میرے ہاتھ پاؤں جو ہے باندھ دیجئے اور پھر ذبح کریے۔ اب ذبح کرنے کے بعد جب چھری تیار ہوئی تو کہا میری رسیاں کھول دیجئے۔ تو بیٹا ابھی آپ نے کہا رسیاں باندھ کے، کہ میں اس لیے کہا تھا کہ میں تڑپوں گا، آپ کو رحم آئے گا، لیکن مجھے خیال آیا کہ جو ہے میں نافرمان نہ لکھا جاؤں کہ زبردستی اسماعیل کو ذبح کیا۔ نہیں نہیں، رسیاں کھول دو، ہنسی خوشی ذبح ہونے کو تیار ہوں۔ اب یہ جو ہے قربانی، قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مسلمان ہو گئے، مسلمان کہتے ہیں اللہ کے ہر حکم کو بغیر چون چرا کے مان لینا، عقل کا یوز نہیں کرنا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، اس سے اچھا ہے میں 15,000 غریب کو دے دوں، بکرے بیچارے کے اوپر کیوں ظلم کروں۔ عقل مت دوڑا، اس نے جانور کی قربانی مانگی ہے، کل وہ تیری جان مانگے تو دے دینا، اس کو پورا حق ہے تیری جان مانگنے کا بھی۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ یہ شروع میں ان کے مذاہب میں یہ بحثیں ہوئی، بدھ مت نے اور جین مت نے آ کے جب مورتی اور قربانی کی مخالفت شروع کی اور دلیلیں دینا شروع کی کہ تم جو ہے کہ تم جیو ہتیا کیوں کرتے ہو، کسی سانس والے کو کیوں مارتے ہو، تو سناتن دھرم کی طرف سے، ہندو مت کی طرف سے جواب دیے گئے تھے کہ تم پھر کھانا مت بنانا، چولہے میں لکڑی مت ڈالنا کیونکہ لکڑی میں بھی روح ہوتی ہے، سبزی مت بنانا، سبزی میں بھی روح ہوتی ہے، درخت مت کاٹنا، درخت میں بھی روح ہوتی ہے۔ ساری باتیں ہوئی ہیں ان کے بیچ میں، میں نے پڑھا ہے ان کی کتابوں کو، آج بھی آپ چاہیں تو گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ لیں۔ اسلام ظالم نہیں ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ انسان
جو انسان ذبح کیا جا رہا تھا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا. زیادہ دن گزرے ہیں، میری عمر زیادہ نہیں ہے نا، میری عمر میں واقعہ ہوا ہے راجپوتوں میں کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی تو منہ پہ ریت کا تکیہ رکھ کے مار دیا گیا. ہندوستان میں کیا ستی کی رسم عام نہیں تھی؟ راجا کے مرنے پہ کیا رانی اگنی میں نہیں کودتی تھی؟ کیا آپ نے اخباروں میں نہیں پڑھا کہ اڑیسہ اور بنگال میں انسان کی بلی لگی آپ کی حیات میں؟ ان 10 سالوں کے اندر ساری دنیا شرمسار ہوئی. تب سوشل میڈیا کہاں جاتا ہے؟ صرف اسلام نظر آتا ہے. بہرحال اشکالات ہوتے رہیں گے اپنی روٹیاں سیکنے کے لیے، لیکن تمہارے پاس بھی جواب ہونا چاہیے، تمہیں مطالعہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ہم تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، جس نے جانور کو بنایا اس سے بڑا کوئی رحم کر ہی نہیں سکتا، وہ ارحم الراحمین ہے. اگر یہ رحم کی چیز ہوتی تو اس کو رحم آتا. اس نے ساری کائنات کو انسان کے لیے بنایا، ساری کائنات انسان کی خادم ہے، نوکر ہے، کمی ہے، ساری چیزیں اس انسان کے لیے استعمال ہو رہی. یہ بکرا کیا چیز ہے؟ سورج انسان کی خدمت کر رہا ہے، چاند انسان کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں انسان کی خدمت کر رہے ہیں، ستارے انسان کی خدمت کر رہے ہیں، بادل انسان کی خدمت کر رہے ہیں، موسم انسان کی خدمت کر رہے ہیں. تو اللہ نے جہاں حکم دیا ہے وہاں پہ عقل نہیں چلتی. اور یہ بہت اس کا شور ہو رہا ہے، کہیں بھولے بھالے مسلمان ان کی باتوں میں نہ آ جائیں کہ یار بات تو صحیح ہے، کیوں آپ ظلم کرا بکرا پر، کیوں جانور پہ خون باوا، پیسہ دے دیں غریب کو بھلو ہو جاؤ گو. بھلا کرنا ہے دوسری رقم سے دینا، قربانی ادا نہیں ہوگی. یہ قرآن کریم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. دین اسلام کسی شخصیت کے ذہنیت کا نام نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کا نام ہے، دین فطرت ہے. جو ظلم تھا وہ اسلام میں چیز ہے ہی نہیں، اور جو ظلم نہیں ہے وہی اسلام میں رکھا گیا ہے. بہرحال جو ہے قربانی آپ جو حقیقت سے کریں، لیکن ریاکاری نہ کریں، یہ عبادت ہے، اس میں آپ ریاکاری نہیں کریں گے اور دوسرے بھائیوں کا خیال رکھیں گے. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے، اگر ان کا یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ ان کو اگر واقعتاً تکلیف ہوتی ہے تو آپ ذرا پردے میں اپنی قربانی کریں، اپنے گھروں میں کریں، اور صفائی کا خاص کر خیال رکھیں. ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسیوں کو گھن نہ ہو، نفرت نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانا یہ اسلام نہیں ہو سکتا. اس لیے جو ہے آپ پورا اس کا خیال رکھیں گے. اور ریاکاری دکھاؤ نہیں، سوشل میڈیا پہ ہرگز اپنی قربانی کے جانور کی فوٹو شیئر نہ کریں. لوگوں کو شوق ہوتا ہے مالائیں پہنا کے واٹس ایپ پہ بکرے کو چڑھایا جا رہا ہے. مالو ایک تو قلعہ نکلے ہو، وہاں تولا نہیں جاتا، وہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اس کے یہاں نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اس کے یہاں تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے کہ جذبہ کیا تھا، کیوں ذبح کر رہے ہو، پوچھ لینا اپنے دل سے. یہ جذبہ، یہ تقوی دیکھا جاتا ہے. اس لیے ان باتوں کا خیال رکھیں، صفائی کا اہتمام کریں، بالکل سوشل میڈیا پہ نہ بنیں، کسی کے تکلیف کا سبب اور ذریعہ نہ بنیں. یہ اخلاص کی چیز ہے، عقیدت کی چیز ہے، عبادت کی نیت سے احترام اور تقدس کے جذبات کے ساتھ میں جو ہے اس قربانی کو کریں.